خبر یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے نتائج سامنے آنے لگے ہیں۔ پاکستان منی مزدہ ایسوسی ایشن نے کرایوں میں 10% تک اضافہ کر دیا ہے۔ لاہور سے اسلام آباد کا کرایہ 30,000 سے بڑھا کر 35,000 روپے کر دیا گیا ہے، تو وہیں لاہور سے ملتان کا کرایہ 25,000 سے بڑھا کر 30,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین حاجی شیر علی کا اس مطابق کہنا ہے کہ حکومت پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کو واپس لے۔ مزید تفصیلات جانیں گے زین العابدین سے۔ جی زین۔ 2 روز قبل وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کیا گیا اور اب ان قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے مہنگائی کی جو نئی لہر ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے۔ جہاں اس پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ متاثر ہو رہی ہے، وہیں پر گڈز ٹرانسپورٹ کے جو نرخ نامے ہیں ان میں بھی رد و بدل کر دی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان منی مزدہ ایسوسی ایشن نے باقاعدہ طور پر کرایوں میں اضافے کا اعلان کر دیا ہے اور 10% تک منی مزدہ ایسوسی ایشن کی جانب سے کرایوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ایسوسی ایشن نے لاہور سے اسلام آباد کا کرایہ 30,000 سے بڑھا کر 35,000 روپے کر دیا ہے، جبکہ لاہور سے ملتان کا منی مزدہ ایسوسی ایشن کا جو کرایہ ہے وہ انہوں نے 25,000 سے بڑھا کر 30,000 روپے مقرر کیا ہے۔ اسی طرح لاہور سے فیصل آباد کا کرایہ 13,000 سے بڑھا کر 16,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے چیئرمین پاکستان منی مزدہ ایسوسی ایشن حاجی شیر علی کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد کرایوں میں اضافہ کرنا مجبوری ہے۔ اگر کرایوں میں اضافہ نہیں کرتے تو مزدے بند کرنے پڑیں گے، کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے جو کاسٹ ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ تو زین، یہ جو کرائے میں اضافہ کیا گیا ہے یہ چیئرمین کی جانب سے بذات خود ہی کر لیا گیا؟ بنیادی طور پر حکومت کی جانب سے تو کرایوں میں اضافے کا ابھی تک کوئی بھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا اور محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کی طرف سے اس امر کی تردید بھی کی گئی ہے۔ تاہم یہ ایسوسی ایشن کی جانب سے بذات خود یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کرایوں میں اضافہ کیا جائے، جو کہ سراسر غیر قانونی ہے۔ یہ منی مزدہ ایسوسی ایشن کے اجلاس میں اس امر کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ ماضی میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہا ہے، تو اس وقت بھی ماضی کے پریسیڈنٹ کو دیکھا جائے تو تب بھی کرایوں میں یہ منی مزدہ ایسوسی ایشن کی جانب سے از خود اضافہ کر دیا جاتا تھا۔ تو اب جب 2 روز قبل یہ وفاقی حکومت کی جانب سے مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، تو اب یہ منی مزدہ ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی از خود کرایوں کو بڑھا دیا گیا ہے اور حکومت کی جانب سے کوئی بھی ریگولیشن اس کے اوپر ابھی تک سامنے نہیں آ سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زین تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کا۔ ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ جاری۔ بینکاری اوقات کے دوران ڈالر کی قیمت میں 1 روپیہ 66 پیسے اضافہ۔ انٹر بینک ڈالر ریٹ 289 روپے 20 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 295 روپے پر ٹریڈ ہونے لگا۔ اسی پر بات کریں گے زاہد عابد سے۔ بتائیے زاہد، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، آج کرنسی مارکیٹ میں بینکاری اوقات کا آغاز ہوا تو اس کے ساتھ ہی ڈالر کی طلب میں اضافہ دیکھا گیا، جس کی وجہ سے ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ اس وقت تک ڈالر کی قدر میں 1 روپے 66 پیسے تک کا اضافہ ہو چکا ہے اور ایک مرتبہ پھر انٹر بینک ڈالر ریٹ 289 روپے کی حد بھی کراس کر چکا ہے اور انٹر بینک ڈالر ریٹ 289 روپے 20 پیسے تک پہنچ چکا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 295 سے 296 روپے تک اس وقت ڈالر کی ٹریڈ ہو رہی ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق اس وقت جو مارکیٹ میں صورتحال دیکھی جا رہی ہے اس میں جو ایک توقع کی جا رہی تھی آئی ایم ایف ڈیل کے بعد کہ روپے کی قدر کو سنبھالا ملے گا، روپے کا ڈالر کمزور ہوگا، لیکن اس کے برعکس گزشتہ ہفتے سے صورتحال مارکیٹ میں نظر آ رہی ہے اور اس کی وجہ یہ دیکھی جا رہی ہے کہ حکومت کی جانب سے درآمد کنندگان کے لیے کچھ ریلیف دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے درآمدات بڑھنے کے لیے درآمد کنندگان کی جانب سے ڈالر کی خریداری زیادہ کی جا رہی ہے، جس سے مارکیٹ میں دباؤ دیکھا جا رہا ہے۔ جی زاہد عابد تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، شکریہ زاہد۔ انتظامی اداروں کی ایک اور غفلت سامنے آ گئی ہے۔ برساتی پانی کے نکاس کے لیے تعمیر کی گئی ڈرین 11 سال بعد بھی غیر فعال ہے۔ لاہور نیوز بارشی پانی کے نکاس میں انتظامی اداروں کی بڑی کوتاہی کو سامنے لے کر آیا ہے۔ فیروز پور روڈ اور گارڈن ٹاؤن کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ڈرین تعمیر کی گئی تھی۔ محکمہ CNW نے ڈرین کو تعمیر کر کے لاوارث چھوڑ دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے زین العابدین سے۔ جی زین۔
بارشی پانی کے بروقت نکاس کو ممکن بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے ماضی میں میگا پروجیکٹ شروع کیے گئے اور کروڑوں روپے ان منصوبہ جات کے اوپر خرچ کر دیے گئے، لیکن اس کے نتائج کوئی موصول نہیں ہو سکے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ گارڈن ٹاؤن کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے 2012-13 میں محکمہ CNW کی جانب سے فیروز پور روڈ پر ایک ڈرین بچھائی گئی تاکہ جتنا بھی بارشی پانی ہے وہ اس ڈرین کے ذریعے اس کے نکاس کو ممکن بنایا جا سکے اور گارڈن ٹاؤن میں خصوصی طور پر گارڈن بلاک اور علی بلاک کو ڈوبنے سے بچایا جا سکے۔ لیکن تحقیقات میں اس امر کا انکشاف ہوا ہے کہ گزشتہ 11 سالوں سے اس ڈرین کی تعمیر کرنے کے بعد اس کو فنکشنل ہی نہیں کیا گیا۔ میں اس وقت گارڈن بلاک میں موجود ہوں۔ یہ وہ دفتر بنایا گیا ہے، یہ وہ بلڈنگ بنائی گئی ہے جس کے اندر 100 kVA کا جنریٹر موجود ہے، ساتھ میں ٹرانسفارمر لگایا گیا ہے۔ میرا یہ کیمرہ مین عمیر رئیس آپ کو مناظر دکھاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ کمرہ بنا کر اس کو تالا لگا کر بند کر دیا گیا اور اس کے باہر کے حالات دیکھیں کہ کس قدر یہاں پر جو گندگی ہے، جو یہ پتے ہیں وہ اس کو پھینک دیا گیا ہے اور ایسا ہے کہ جیسے یہ جو کمرہ ہے وہ بھوت بنگلہ بن چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کروڑوں روپے مالیت کے یہاں پر سبمرسیبل پمپ لگائے گئے تھے، واٹر ٹینک بنایا گیا تھا تاکہ جو پانی ہے اس کے نکاس کو ممکن بنایا جا سکے۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ واٹر ٹینک اور سبمرسیبل پمپ ہیں کہ اس کے اندر کروڑوں روپے مالیت کی مشینری موجود ہے۔ اس کے اندر پانی کو محفوظ بنانا تھا، اس کے بعد اس پانی کو نکال کے جو واسا کی ڈرین ہے اس کے اندر پھینکنا تھا تاکہ گارڈن ٹاؤن کو بھی ڈوبنے سے بچایا جا سکے، پانی کو محفوظ بھی کیا جا سکے اور جو علاقہ مکین ہیں ان کی بھی جو زندگیاں ہیں وہ بہتر ہو سکیں۔ اس طرح یہ 5 کروڑ روپے سے زائد جو سرکاری خزانے سے رقم خرچ ہوئی وہ اس وقت زمین بوس کر دی گئی ہے اور اس کا کسی بھی طرح کا کوئی استعمال نہیں کیا جا رہا۔ بہت شکریہ حسین۔ قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی میں 2 محکمے آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ LDA اور پولیس کے درمیان قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ LDA انتظامیہ پولیس کے رویے سے نالاں ہے، کئی بار درخواست کے باوجود نقدی فراہم نہیں کی گئی۔ LDA انتظامیہ نے DIG آپریشنز کو اس بارے میں راستہ بھی لکھ دیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے زین العابدین سے۔ جی زین۔ لاہور میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کرنے میں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور لاہور پولیس کے درمیان ڈیڈ لاک پیدا ہو چکا ہے۔ LDA کی جانب سے لاہور پولیس کو بارہا اس امر کی استدعا کی گئی کہ پولیس کی نقدی فراہم کی جائے، کیونکہ قبضہ مافیا کے خلاف جب آپریشن ہوتا ہے تو اس دوران قبضہ مافیا کی جانب سے شدید مزاحمت کی جاتی ہے۔ تو اسی تناظر میں LDA کی طرف سے پولیس کا تقاضا تو کیا گیا، مگر پولیس افسران کی جانب سے LDA کو پولیس کی نقدی فراہم نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے شہر لاہور میں قبضہ مافیا کے خلاف جو آپریشن ہے وہ شدید متاثر ہو رہا ہے، جبکہ LDA قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی میں پولیس کے رویے سے نالا بھی نظر آ رہی ہے۔ پولیس کے عدم تعاون پر LDA نے پولیس کے اعلیٰ حکام کو آگاہ کر دیا ہے اور جو مراسلہ جاری کیا ہے اس میں LDA نے دوبارہ قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کا عندیہ بھی دیا ہے۔ اس مراسلے میں پولیس کی نفری حاصل کرنے کے لیے DIG آپریشن کو استدعا کی گئی ہے اور مراسلے میں کہا گیا ہے کہ 2 پولیس ریزرو اور 10 لیڈی کانسٹیبل اہلکار LDA کو فراہم کیے جائیں تاکہ جوہر ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ بہت شکریہ حسین۔ جب تک انتخابات نہیں ہوتے ہم حکومت چلائیں گے۔ کچھ وقت کے لیے ذمہ داریاں سونپی گئیں، صوبے اور عوام کی بہتری کے لیے کوشاں ہوں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا سروسز ہسپتال میں ڈاکٹر سے خطاب۔ بولے سروسز ہسپتال کی ابتر صورتحال دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ ابتر صورتحال کے ذمہ دار ڈاکٹرز نہیں بلکہ حکومت ہے۔ ایک بیڈ پر 5 مریضوں کا علاج ہو رہا ہے۔ مزید کیا کہا آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ جو سروسز ہاسپٹل کی کنڈیشن ہے، لٹرلی مجھے یہ کہنا پڑا کہ میں اپنے کسی دشمن کو بھی اس ہاسپٹل میں نہ بھیجوں۔ اس کی وجہ یہ ہے جو آپریشن تھیٹرز کی کنڈیشن تھی، جو وارڈز کی کنڈیشن تھی، وہ باقی ہاسپٹل کی کنڈیشن تھی، وہ بہت بری تھی۔ اور میرے ان 6 ماہ میں بہت سارے ہاسپٹلس کا وزٹ ہوا ہے، لیکن اس سے بدتر کنڈیشن کہیں نہیں دیکھی تھی۔ اس کے ذمہ دار آپ لوگ تو نہیں ہیں، اس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہے، جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو جو صابن آپ نے ہاتھ جس سے دھونا ہے وہ بھی آپ کو مہیا کرے۔ اس میں ڈاکٹر کا قصور تو نہیں ہے، اس کو تو شکریہ ادا کرو کہ وہ اپنے 1 کی گنجائش میں 5 کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے۔ لیکن ایک چیز بن گئی ہے کہ جی ہاسپٹل کی حالت اتنی خراب ہے، دیکھیں جی 5 پیشنٹ ہیں، اس ڈاکٹر کا تو بندوبست کریں۔
اس کا شکریہ ادا کرنا ہے ہم نے، جو 5 پیشنٹ دیکھ رہا ہے جس کے بعد گنجائش ایک کی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس، لاری اڈوں پر ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ ٹرانسپورٹر کی جانب سے 15 سے 20% تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ لاہور سے دوسرے شہر کے کرایوں میں 200 سے 800 روپے تک بڑھا دیا گیا۔ اسی پر بات کریں گے عمران اکبر سے۔ جی عمران۔ ہاں جی بالکل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد لاری اڈوں پر ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے، اور یہ آج خود اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ٹرانسپورٹر کی جانب سے 15 سے 20% تک اضافہ کیا گیا ہے۔ لاہور سے دوسرے شہروں کے کرایوں میں 200 سے 800% تک کرائے بڑھائے گئے ہیں، جبکہ لاہور سے کراچی کا اگر کرایہ دیکھا جائے تو 5000 سے بڑھا کر 5800 روپے تک کر دیا گیا ہے۔ راولپنڈی کا کرایہ 1900 روپے اور اسی طرح پشاور کا 2200 کا جو ہے ٹکٹ دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کوئٹہ کا کرایہ 3500 سے بڑھا کر 4200 روپے کر دیا گیا ہے۔ مری کا کرایہ 2000 سے بڑھا کر 2200 روپے کر دیا گیا ہے۔ پشاور کا کرایہ 1900 روپے سے بڑھا کر 2200 روپے کر دیا گیا ہے۔ جی عمران، شکریہ آپ کا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا سیمز کالج اور سروسز ہسپتال کا دورہ میڈیکل یونٹ 1 کی تزئین و آرائش کے بعد افتتاح بھی کیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے محمد بلال سے۔ جی بلال۔ جی بالکل، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی جانب سے آج سروسز ہسپتال کا طویل دورہ کیا گیا، اور ان کی جانب سے پرنسپل آفس میں پروفیسرز کے ساتھ طویل نشست بھی کی گئی، جس میں اس جو ہے یہ بات کا آمادہ اظہار کیا گیا کہ جو پروفیسرز ہیں یہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے، تمام جو وارڈز ہیں ان کو بہترین کریں گے تاکہ مریضوں کو بہترین جو طبی سہولیات ہیں یہ میسر آ سکے۔ جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے M1 جو میڈیکل یونٹ 1 ہے اس کا افتتاح بھی کیا اور اس کا راؤنڈ بھی کیا اور مریضوں سے جو ہے بات چیت بھی کی، جبکہ اس موقع پر ان کے ساتھ سیکرٹری صحت علی جان MS اور پرنسپل سمیت دیگر افراد بھی موجود تھے۔ محسن نقوی کا جو ہے یہ غیر رسمی جو گفتگو کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ جب میں نے پہلا دورہ کیا تھا سروسز ہسپتال کا تو حالات بہت زیادہ خراب تھے، حالات میں کچھ جو بہتری ہے یہ دیکھنے میں آ رہی ہے، لیکن سروسز ہسپتال کے حالات کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور میں اپنے دشمن کو بھی سروسز ہسپتال نہ بھجواؤں۔ اور ان کی جانب سے جو پرنسپل ہے MS ہے اور جو سیکرٹری صحت ہیں، جو وزیر صحت ہیں، ان پہ یہ جو ہے یہ ان کو جو ہے یہ اس بات پر زور دیا گیا کہ ہسپتال کے جو حالات ہیں اس کو بہتر کیا جائے۔ مریض جو دور دراز کے علاقوں سے اپنا علاج معالجہ کرانے کے لیے آتے ہیں ان کو بہترین جو طبی سہولیات ہیں یہ فراہم کرنے کے تمام تر جو ممکنہ اقدامات ہیں یہ کریں۔ اس حوالے سے ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ سیکورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو لفٹ تھی اس کو بند کیا گیا۔ بہت شکریہ بلال اپڈیٹ کرنے کا۔ بزدار دور میں امپورٹڈ گندم مہنگی کر SOPs میں تبدیلی کا معاملہ، محکمہ خوراک نے وزیر اعلیٰ کے احکامات پر ریکارڈ نیب کو فراہم کر دیا۔ جولائی 2018 سے اکتوبر 2022 تک گندم کا تمام ریکارڈ نیب کو فراہم کر دیا گیا۔ اسی پر بات کریں گے عمران اکبر سے۔ بتائیے عمران، اس ریکارڈ سے متعلق۔ ہاں جی بالکل، امپورٹڈ گندم مہنگی خرید کر SOPs میں توثیق کرنے کا معاملہ ہے۔ محکمہ خوراک پنجاب نے نیب کو وزیر اعلیٰ کے احکامات پر ریکارڈ فراہم کر دیا ہے۔ کیبنٹ کمیٹی کا بنیادی طور پر یہ ریکارڈ ہے جس کی اجازت وزیر اعلیٰ پنجاب سے مسنود ہوتی ہے، اور اجازت مل گئی ہے جس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مزار کے خلاف نیب انکوائری کا شروع کر دی گئی ہے، جس میں بزدار دور میں امپورٹڈ گندم خریداری اور دیگر صوبوں کو بیچنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اس والے سے دستاویزات میں بتایا گیا کہ نیب کی ریکارڈ طلبی پر محکمہ خوراک نے بزدار دور میں گندم برآمد و دیگر صوبوں کو فراہمی کا تمام ریکارڈ دے دیا ہے، جس میں جولائی 2018 سے اکتوبر 2012 تک گندم کا تمام ریکارڈ نیب کو فراہم کر دیا گیا ہے۔ دستاویزات میں یہ بھی بتایا گیا کہ 4 سالوں میں گندم خریداری کے دوران SOPs کی تبدیلی، گندم ریلیز پالیسی، گندم ریلیز قیمت میں اضافے سمیت دیگر ریکارڈ نیب کے حوالے کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے لیے امپورٹڈ گندم کی خریداری کی تفصیلات، گلگت بلتستان کو گندم بیچنے، انٹرم گندم پالیسی، گندم خریداری مہم کی توسیع، وفاق سے پنجاب کو گندم فراہمی کی تفصیلات بھی دے دی گئی ہیں۔ اس والے سے بزدار دور میں کابینہ اجلاسوں کے دوران گندم سے متعلق فیصلوں کی تمام تفصیلات ریکارڈ کا حصہ ہیں اور دستاویزات جو ہیں نیب کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ سیکرٹری فوڈ پنجاب زمان مٹو کی جانب سے نیب کو ریکارڈ فراہمی کی اجازت وزیر اعلیٰ سے لی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس نے اجازت ملنے پر تمام ریکارڈ تحقیقات کے لیے نیب کو فراہم کر دیا گیا ہے۔ جی عمران گندم ریکارڈ سے متعلق آگاہ کر رہے تھے، شکریہ عمران۔ اشیاء ضروریات کے سرکاری نرخ ہوا ہو گئے ہیں۔ شہر میں دودھ اور دہی کی منمانی قیمتوں پر فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ شہریوں کے اس متعلق کہنا ہے کہ حکومت
का काम सिर्फ कीमतें मुकर्रर करना नहीं, इतलाक करवाना भी है। मजीद जानेंगे जैन अली की इस रिपोर्ट में। महंगाई के सताए अवाम मुनाफाखोरों के शिकंजे में आ गए। दूध और दही के मनमाने निरखों पर फरोख्त जारी। दही की सरकारी कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर, लेकिन मार्केट में दही 200 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। दूध की सरकारी कीमत 140 रुपए फी किलो है, जबकि मार्केट में दूध 170 से 180 रुपए फी किलो मिल रहा है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स गायब, मुनाफाखोरों को खुली छुट्टी मिल गई। शहरियों का कहना है कि हुकूमत का काम सिर्फ कीमतें मुकर्रर करना नहीं, बल्कि कीमतों का इतलाक करवाना भी है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहीं दिखाई नहीं दे रही। कुछ भी खाना इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। दूध दही बच्चों के लेके जाना बहुत परेशानी का बायस बनता है। महंगाई हो चुकी है, ना बंदा दूध ले सकता है। बाजार से चाय पीने 50 का नोट, बच्चे कहते हैं जी हम तुम्हें दें या हम खाएं। दुकानदार कहते हैं सरकारी रेट पर दूध दही बेचना मुमकिन नहीं। हुकूमत के आए दिन एक्शन होते रहते हैं, लेकिन वो हमारी बात नहीं मान रही। 165 रुपए किलो दूध 70 रुपए किलो हम परचेज कर रहे हैं, तो हम उसे दही में ऐसे सेल कैसे कर सकते हैं। शहरियों ने शिकवा किया कि महंगाई बेकाबू हो रही है। लगता है कीमतों को कंट्रोल करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। निश्तर कॉलोनी में नामालूम शहरी के कत्ल का मामला। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर का जाए वकुआ का दौरा। एसपी मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन शहजाद रफीक को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। फोरेंसिक टीम ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। इससे पर बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। बताइए मुदस्सिर। जी बिल्कुल, नशे कॉलोनी के इलाके में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने शहरी को कत्ल कर दिया था और मौके से जो है वो फरार हो गए थे। लाश को जो है वो जायपुर से शवाहिद इकट्ठे करके मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दिया गया है। इस वजह से डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने भी जायपुर का दौरा किया है। एसपी मॉडल इन्वेस्टिगेशन शहजाद रफीक को जो है वो फौरी मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया है। इस वजह से डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के कहना है कि फोरेंसिक टीम ने जायपुर से शवाहिद इकट्ठे कर लिए और उनका मज़ीद कहना है कि जल्द मुल्जिमान की गिरफ्तार करके कैफे के तक पहुँचाया जाएगा। खासतौर पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी मदद से मुल्जिमान तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। ताहर जो है कत्ल होने वाले की भी जो है वो शिनाख्त नहीं हो सकती है। इस वजह से कहना है कि फिंगर प्रिंट की मदद से मकसूद की जो है वो शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। शिनाख्त के बाद इसको वुस्ता को इतलाक की जाएगी। वुस्ता के सामने आने के बाद जो कानूनी कार्रवाई है, जो मुकदमा है वो दर्ज किया जाएगा और लाश के पोस्टमार्टम के बाद वुस्ता के हवाले किया जाएगा। जी मुदस्सिर वाक़े की तफसीलात बयान कर रहे थे, शुक्रिया मुदस्सिर। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क को बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक बनाने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला कहते हैं कि चिड़ियाघर में ऐसी सहूलत कायम करना है जिसमें तफरीह के साथ साथ बच्चों को तालीम भी मिले। रिपोर्ट करेंगी सामिया सईद। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे निगरानी लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क के हवाले से इजलास। लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क को बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक बनाने का फैसला। दोनों जगहों पर सिंगापुर के चिड़ियाघरों की तर्ज पर सहूलियात फराहम की जाएंगी जो अपने गैर मामूली ज़ूलॉजिकल मेयार के लिए पहचाने जाते हैं। चिड़ियाघर और सफारी पार्क के लिए जानवरों की नई नस्लें लाई जाएंगी। ज्यादातर पिंजरों में रवायती दीवारों को शीशे के ढांचे के साथ तब्दील करने की हदायत भी जारी। इससे शहरियों को जानवरों के करीब जाकर तजर्बे करने की इजाजत दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चिड़ियाघरों को दोबारा डिजाइन करने का टास्क दे दिया। चिड़ियाघरों की आमदन का सही तयन करने के लिए ऑनलाइन टिकटिंग का निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। चिड़ियाघरों में वॉकिंग पार्क व प्ले एरिया बनाने और सफारी ट्रेन चलाने की तजवीज़ भी दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि तब्दीलियों का मकसद एक ऐसी सहूलत फराहम करना है जिससे तफरीह के साथ बच्चों को तालीम भी मिले। कैमरामैन बिलाल के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने पासपोर्ट ऑफिस शादमान का अचानक दौरा किया। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर शहरियों की लंबी कतार और सहूलियात के फुकदान पर हदायत जारी की। कमिश्नर लाहौर ने पासपोर्ट ऑफिस के बाहर खड़े अपनी बारी के मुंतज़िर शहरियों के लिए नशिस्त और साए के इंतज़ाम करने की भी हिदायत की। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि पासपोर्ट के हसूल के लिए शहरियों को मुनासिब सहूलियात की फराहमी पासपोर्ट ऑफिस की बुनियादी जिम्मेदारी है। कमिश्नर की हिदायत पर पासपोर्ट मैनेजमेंट ने शहरियों को ऑफिस के खाली कमरों में नशिस्तें फराहम कर दी। कमिश्नर ने लेस्को और पीटीसीएल को भी सर्विसेज की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। कमिश्नर लाहौर के दौरे में डीआईजी ऑपरेशंस पुलिस भी उनके हमरा थे।
खेल के मैदान से खबर ये सामने आई है कि क्रिकेट अमूर के लिए बनाई जाने वाली कमेटी का अहम इजलास आज होगा। मिसबाह उल हक क्रिकेट कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आइंदा डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर को हतमी शक्ल दी जाएगी, जबकि सिलेक्शन कमेटी के हवाले से तजावीज़ पर भी गौर होगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उसामा गौरी से। उसामा गौरी से राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं। क्रिकेट अमूर के लिए बनाई जाने वाली कमेटी का अहम इजलास आज होगा। मिसबाह उल हक क्रिकेट कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आइंदा डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर को हतमी शक्ल दी जाएगी। सिलेक्शन कमेटी के हवाले से तजावीज़ पर भी गौर किया जाएगा। क्रिकेट के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि इसकी कमेटी का अहम इजलास आज होगा। मिसबाह उल हक क्रिकेट कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आइंदा डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर की हतमी शक्ल दी जाने पर बात की जाएगी। इसी हवाले से तफसीलात लेंगे उसामा से। जी उसामा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हेडक्वार्टर में जारी है। क्रिकेट कमेटी के इजलास की सदारत मिसबाह उल हक करेंगे। इजलास में साबिक कप्तान इंतजाम उल हक और मोहम्मद हफीज को भी मदऊ किया गया है। साबिक कप्तान राशिद लतीफ को कमेटी की इब्तदाई इजलास में बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने माजरत की थी, तो इस इजलास में उन्हें मदऊ नहीं किया गया। राशिद लतीफ की माजरत के बाद उन्हें आज के इजलास में नहीं बुलाया गया। इजलास में कायम मकाम डायरेक्टर डोमेस्टिक जुनैद ज़िया और बोर्ड के दीगर अफराद भी शामिल होंगे। इजलास में आइंदा डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर में हतमी शक्ल दी जाएगी। बहुत शुक्रिया उसामा अपडेट करने का। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत बोर्ड कमेटी रूम में अहम इजलास हुआ। इजलास में फरीदकोट हाउस की तामीर नो के लिए PC1 का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी और PNW के अफसरान ने शिरकत की। SMBR ने PC1 का जायज़ा लेकर तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाने की हिदायत जारी कर दी। नबील जावेद ने मुतल्लिका अफसरान को PC1 मुकम्मल करने से पहले फरीदकोट हाउस विज़िट करने की हिदायत भी की। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कहना था कि गाड़ियों की पार्किंग और शहरियों के लिए इंतज़ारगाह की मुकर्ररा मुद्दत में तामीर को यकीनी बनाया जाए। इजलास में सुबह भर में अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर्स की तामीर के लिए भी प्लान का जायज़ा लिया जाए। मेयो अस्पताल की OPD, एमरजेंसी और चाइल्ड ब्लॉक्स को दोबारा डिज़ाइन करने का फैसला सामने आया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्लान तलब कर लिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास ऐवान वज़ीर आला में हुआ। इजलास में अस्पताल में सेहत की सहूलतों की बेहतरी और अपग्रेडेशन के हवाले से इक़दाम का जायज़ा लिया गया है। निगरान वज़ीर आला ने मेयो अस्पताल में नर्सेस की तादाद बेड्स के तनासुब से पूरी करने की हिदायत दी है। उनका मज़ीद कहना था कि अस्पतालों को बेहतर करना हमारा अज़्म है। मेयो अस्पताल की तामीर नौ के साथ साथ ज़रूरी फर्नीचर और तिबी आलात भी फ्राहम किए जाएंगे। इजलास को बताया गया कि MRI, CT स्कैन और एंजियोग्राफी सर्विसेज के आउटसोर्सिंग के प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। अस्पतालों की मेडिसिन के लिए मरकज़ी स्टोर हायर किए जाएंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी माली बहरान का शिकार हो गई। मुलाजमीन को गुज़िश्ता माह की तनख्वाह अभी तक नहीं मिली। तारीख हो गई मगर तनख्वाहें जारी ना हुई। रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन भी जारी ना हो सकी। अमूमी तौर पर मुलाजमीन को हर माह की 30 या 31 तारीख को तनख्वाहें मिल जाती हैं। ज़राए के मुताबिक हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से फंड जारी ना होने की वजह से तनख्वाहें ना मिली। 6000 से ज़ायद मुलाजमीन की तनख्वाहों से महरूम हैं। मौसम से मुतालिक खबर ये है कि गर्मी और हब्स का राज बरकरार है। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने 7 अगस्त तक वक्फे के साथ बारिश की पेशगोई कर रखी है। मज़ीद जानेंगे सामिया सईद की इस रिपोर्ट में। सूरज और बादलों में आंख मचोली जारी। गर्मी और हब्स से लाहौरियों के चेहरे मुरझा गए। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 83% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की 7 अगस्त तक वक्फे से बारिशों की पेशगोई। बारिशों के 22 हब्स में मजीद इजाफा होने का भी इम्कान है। दूसरी जानिब फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर 6ठे नंबर पर है। शहर
का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 143 रिकॉर्ड। जौहर टाउन में AQI 100 और DHA फेज 8 में 80 रहा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गर्मी और हब्स की शिद्दत से निमटने के लिए शहरी मशरूबात का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें और सर को कपड़े से ढांप कर रखें। कैमरामैन बिलाल के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। मर्दमशुमारी का बहाना बनाकर इलेक्शन में ताख़ीर नाकाबिले कबूल है। इलेक्शन में ताख़ीर के लिए आइन में कोई गुंजाइश नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मरकज़ी क़यादत के इजलास से मंसूरा, लाहौर में खिताब। आपको अपडेट कर रहे हैं। मर्दमशुमारी का बहाना बनाकर इलेक्शन में ताख़ीर नाकाबिले कबूल है। इलेक्शन में ताख़ीर के लिए आइन में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मरकज़ी क़यादत के इजलास से खिताब। आपको अपडेट कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मरकज़ी क़यादत के इजलास से मंसूरा, लाहौर में खिताब किया गया है। मर्दमशुमारी का बहाना बनाकर इलेक्शन में ताख़ीर नाकाबिले कबूल है, ऐसा कहना है सिराजुल हक का।